میں پڑھوں تو پھر یوں بولنا کہ یہاں سے آواز بریلی تک جائے، وہاں سے مدینہ طیبہ جائے اور گنبد خضرا کا طواف کرے۔ آلس چاروں کو تو نبی رسولوں کے بعد افضل مان لیا، آگے جس مرضی کو افضل مانے فرمان نہیں ہو نہیں، خبردار سنو یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ فرما پھر ان میں کن میں پھر ان میں باہم کا معنی آپس میں ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر کا، سلف سے لے کے خلف تک، متقدمین سے لے کر متاخرین تک 15 صدیوں میں امت مسلمہ کے تمام مفسرین نے لکھا کیا؟ اجمع المفسرون منا على ان المراد منه ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ کیا کہ یہاں ارد کا جسے رب نے کہا کوئی بھی اور نہیں ہے، صرف صدیق اکبر ہے۔ کیا کہتے ہیں امام شارانی؟ فرماتے سنو ان افضل الاولیاء المحمدین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر، نبی اور رسولوں کے بعد، میں لفظ بولوں تو پھر تم بھی جڑے بڑھ کے بولنا، نبی اور رسولوں کے بعد ولیوں کی کائنات میں، ولیوں کی کائنات میں سب تو اونچا صدیق اکبر جے۔ اعلیٰ سے سوال ہوا سیدی مولا علی افضل تھے یا صدیق عمر اور عثمان؟ اعلیٰ نے جو جواب شروع کیا تو یہ جواب سننا ذرا۔ آج کچھ ایسے ہمارے اس مسلک میں قاری پیدا ہو گئے، کچھ نطخن پیدا ہو گئے، کچھ خطیب ایسے آ گئے، پیر اور پنڈت آ گئے، کچھ بدماش آ گئے جو کہتے سارے گئے کیے۔ اعلیٰ نے کہا خبردار یہ بات نہ کرنا، جنتی اور جہنمی ایک نہیں ہوتے۔ جڑے بڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ نے اس کے بالکل فتویٰ کا جو پہلا لفظ بولا نکھیڑے کر دیے۔ کیا بولا؟ سوال تو یہ تھا کہ حضرت صدیق عمر عثمان افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اعلیٰ نے جواب بھی دیا اس مسئلے کا اور کئی مسئلوں کا جواب دیا۔ کیسے؟ پہلا لفظ بولا، فرمایا اہل سنت و جماعت۔ جو سنی بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ۔ جس کا نظام انہضام درست ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ نے قیامت تک کروڑ کے پیغام دے دیا، نہ یہ جو مسئلہ دیوبندیوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے، نہ شیعوں کا ہے۔ ہمارا تعلق نہ وہابیوں کے ساتھ، نہ دیوبندیوں کے ساتھ، نہ شیعوں کے ساتھ، نہ تفسیریوں کے ساتھ، نہ رافضیوں کے ساتھ، ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں بولو؟ جس کے منہ میں زبان ہے بولو کون ہے؟ سنی ہے۔ ہمارا صرف اتنا ہی ہر ایک سے مطالبہ ہے، ہر اسٹیج پر، ہر جلسے میں، ہر اسٹیج پر
ہر جلوس میں یہ نعرہ لگاؤ کہ وہابیت جھوٹ ہے، دیوبندیت جھوٹ ہے، رافضیت جھوٹ ہے، شیعیت جھوٹ ہے، سنی سچ ہے۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ بولو، یہ بولو، اور بولنا پڑے گا کیوں؟ آج لے ان کی پتا، آج مدد مانگے ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ہمارا یہ اعلان ہے اور اپنا اعلان نہیں ہے، امام احمد رضا، میرا رضا، رضا رضا اور میرا رضا۔ سوال تو یہ تھا کہ حضرت صدیق عمر عثمان افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ اعلیٰ ڈائریکٹ بات کر دیتے کہ یہ افضل ہے، نہیں، ساتھ واضح کیا یہ بھی ضروری ہے کیا؟ فرمایا اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد، یعنی فرشتوں میں سے جو رسول ہیں ان کے اور بشروں میں سے جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں علیہ السلام، ان کے بعد کون افضل کل کائنات انسانیت میں؟ فرمایا حضرات خلفائے اربع رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ کون کا؟ نبی و رسولوں کے بعد علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ آگے ذرا لفظ سننا، آج کے جتنے اس وقت ساون کے مینڈے کے آلات نے سب کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ کیسے؟ آلہ نے فرمایا تمام امم عالم، دنیا کی کل نبیوں کی ساری امتیں، اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچ چکا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ادھر سنی، کل کبھی عقیدے پر سمجھوتا نہ کرنا، نظریے پر کمپرومائز نہ کرنا، اس میدان میں پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دینا، سنی ڈگمگانا نہیں ہے، اس نظریے پر ڈٹ جانا ہے۔ کیا؟ فرمایا اللہ کی کائنات میں نبی و رسولوں کے بعد کہا سب سے افضل حضور کے 4 یار ہیں۔ کون ہے؟ بولو تو صحیح سارے، کون ہیں؟ 4 یار ہیں۔ تو اب جب میں یہ کہوں گا فتاوی رضوی پڑھ کے 4 یار، تو مجھے اس کا تو رد کرنا پڑے گا نا کہ جو معاذ اللہ نعرہ تحقیق کا مذاق اڑائے، جو نعرہ تحقیق پر پھبتیاں کسے، وہ کراچی کا فیروز شاہ یا لاہور کا عرفان شاہ، وہ پنڈی کا ریاض شاہ یا حسین الدین شاہ یا ایرانی قطر کا قلعہ نیفا تیرا، ہم ایسے کمینوں کی زبان کھینچ کے، گدی سے باہر کھینچ کے کسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کھڑے کتے کے آگے پھینک دیں گے۔ جو صحابہ اور بالخصوص 4 یاروں کو پھونکے گا، 4 یاروں کی عزت پر حملہ کرے گا۔ اعلیٰ نے فرمایا خبردار، یہ نعرہ 1953 میں نہیں گڑا گیا 4 یار والا، کب بریلی میں 1.25 صدی پہلے بھی رضا 4 یار کا نعرہ لگا رہا تھا۔ یہ 4 یاروں کا خلفائے اربعہ کا کیا معنی ہے؟ 4 یار
کیا معنی ہے؟ چار یار. فرمایا خبردار اے اہل سنت کبھی بھی اس معاملے میں کوئی لچک نہ دکھانا. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ نبیوں رسولوں کے بعد اللہ نے اگر سب سے اونچا مرتبہ، اب لفظوں کو اللہ کے ذرا گننا. لفظ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان چاروں کی، ان کی بزرگی، عظمت، عزت، وجاہت، قبول، کرامت، قرب، ولایت. یہ جو آلہ نے بولا ابھی آگے جب میں تشریح کروں گا تو تمہیں لگ پتا جائے گا. ہمارا قصور صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں نہ نجد و دیوبند چلے گا اور نہ ایران چلے گا، صرف گنبد خضرا کے مکی کا دین و اسلام چلے گا. ہمارا صرف یہ قصور ہے. ہاں اور یہی ہوگا، یہی چلے گا. دنیا رہے نہ رہے دھرتی کے سینے پر عقیدہ یہی گونجے گا. نہیں ابھی ڈھیلی آواز آئی ہے، کوئی جو سنی بیٹھے وہ بولے نا. عقیدہ یہی چلے گا. کون سا؟ کہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچے کون ہیں؟ چار یار. بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ چار یار. اب سننا، آلس فرماتے ہیں انبیاء کرام اور رسول اعظام کے بعد سب سے بلند رتبہ کن کا ہے؟ اب آگے آ جاؤ. اب یہاں آگے ڈنڈی ماری جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں مانتے ہیں چار یار. نہیں یہ ابو بکر عمر عثمان چار یار نہیں مانتے. ابو بکر عمر عثمان یہ افضل ہے. لیکن آگے کہتے ہیں آگے ہم ان میں کوئی بحث نہیں کرتے کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. سیدی آلس کرم فرماؤ، کرم فرماؤ. ایران کا تمن کئیوں کو پاگل کر گیا ہے. آلس کرم فرماؤ. کیا ان چاروں کو تو نبی و رسولوں کے بعد افضل مان لیا، آگے ان چاروں میں سے بھی کسی کو افضل کہنا یا نہیں کہنا؟ میں پڑھوں تو پھر یوں بولنا کہ یہاں سے آواز بریلی تک جائے، وہاں سے مدینہ طیبہ جائے اور گنبد خضرا کا طواف کرے. آلس چاروں کو تو نبی و رسولوں کے بعد افضل مان لیا، آگے جس مرضی کو افضل مانے. فرمان نہیں ہو نہیں، خبردار سنو یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے. فرما پھر ان میں کن میں؟ پھر ان میں باہم، باہم کا معنی آپس میں. ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر. سنیے سنیے، فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد چار یار اللہ افضل اور بلند و بالا. فرمایا ان چاروں میں ترتیب یہ ہے، مت کینیڈا کے بڈھے کے چمکدار لباس کو دیکھ کے وہاں ڈوب جانا، مت کسی بے روپیے کے بہلاوے میں آ جانا. ابھی ہم تجھے نکھیڑے کر کے جائے گا. یہ کتابیں میرے ہاتھ میں میاں طاہر القادری نے یہ لکھی سن 2002 میں، اور اس کتاب میں 14 صدیوں کا سنی عقیدہ کچلا ایران والوں کے کہنے پر یہ مختار حیدری بول رہا ہے. ادھر سنو سنو، اگر قاری عبداللہ ان کی تنظیم برداشت کر لے تو فبیا اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو میں اپنے زور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی پاور سے کہہ رہا ہوں. بریلی والے رضا کا دامن تھام کے ہم نے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر یہ نعرہ لگانا ہے کہ طاہر القادری تم الٹے بھی نہ ٹک جاؤ. شیعہ شیعہ رہے گا، سنی سنی رہے گا. سنو 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 میری بات سنو توجہ سے.
طاہر القادری نے اس کتاب میں لکھا. اب میں یہ بالکل آغاز میں صفحہ 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے اور اس پہ 10 پہ اور آگے بھی یہ بحث ہے. میں ساری بات کروں گا، بہت لمبا ہے، اس پہ ہی بہت وقت لگ جائے گا. صرف ایک لفظ سنا دوں. طاہر القادری کہنے لگا، طاہر القادری کہتا ہے صدیق اکبر وہ نبی علیہ السلام کے کہتا ہے کہ لہٰذا سیاسی وراثت کے فرد اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں، روحانی وراثت کے فرد اول حضرت علی المرتضیٰ ہیں. کہتا ہے صدیق اکبر جو اگر امت کے پیشوا تھے تو صرف سیاسی، بس روحانی ان کا کھاتا نہیں ہے، روحانیت ان کا جو اس سے تو تعلق نہیں ہے. کہ روحانی تو مولا علی ہے. اور بعض لفظ یہ لکھے ہوئے کہتا ہے کہ سلطنت میں سیدنا صدیق اکبر حضور نبی اکرم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فاصل یعنی براہ راست نائب ہوئے. ولایت میں سیدنا علی المرتضیٰ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فاصل یعنی براہ راست نائب ہوئے. یہ اگر لفظیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اگر شیعیت نہیں تو ہمیں بتایا جائے. 14-15 صدیوں میں سنی شیعہ کے بیچ جنگ کیا ہوئی، کیا ڈسپیوٹ تھا، کیا نزاع اور اختلاف تھا؟ یہی تھا. اہل سنت نے کہا حضور کے بعد علی الاطلاق مطلقاً پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان کا ہے اور چوتھا مولا علی کا ہے. یہ تھا سنی عقیدہ جس پر میاں طاہر نے شبخون مارا، 2002 میں مارا. میں ان کاکوں سے بھی کہوں گا جو میری پچھلی تقریر پر یہاں پر ہوئے تھے کہ اس نے طاہر القادری کو کیوں نشانے پہ رکھا. میں تو سرگودا میں بولوں تو یہی بولتا ہوں، میں کراچی میں بولوں تو یہی بولتا ہوں، میں حیدرآباد میں بولوں تو یہی بولتا ہوں، میں پنڈی میں بولوں تو یہی بولتا ہوں، میں جہاں بولوں یہی بولتا ہوں اور مرتے دم تک بولوں گا. کیوں؟ کسی کی ایک دیہڑی کی اگر مزدوری ضائع ہو جائے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ اور ایمان برباد کر دیا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں دن دہاڑے، تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. ہم واضح کہہ رہے ہیں یہ جو طاہر القادری نے کہا یہ سنی عقیدے کا اس نے معاذ اللہ سنی نظریہ اس کے تقدس کو تار تار کیا. اور ہمارا 15 صدیوں کا جو مسلک تھا اس سے بغاوت اور غداری کی. اور ایران والوں کو شیعہ آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، یہاں داتا صاحب سے خرید لو، اردو بازار سے خرید لو. میں یہ دکھا رہا ہوں، یہ پڑھو، پوچھو ان سے. تو کہتا ہے ابو بکر کا روحانیت میں حصہ نہیں تھا، وہ تو سیاسی تھے. آلس کیا فرماتے ہیں؟ آلس فرماتے ہیں سنو، ابو بکر کی بزرگی بھی سب سے زیادہ، عظمت بھی سب سے زیادہ، عزت بھی سب سے زیادہ، وجاہت بھی سب سے زیادہ، قبول بھی سب سے زیادہ، کرامت بھی سب سے زیادہ، قرب بھی سب سے زیادہ اور ولایت بھی سب سے زیادہ. میں ذرا بات آگے بڑھاؤں. یہ تو آلات نے ہو سکتا ہے صبح کو کوئی بونے قد کا مفتی اٹھ کے کہے کہ وہ اپنے دور کے مجدد تھے، ہم اپنے دور کے مجدد ہوتے. تو میں اس کے لیے کہوں گا میرے رضا نے کو اپنے پاس سے تو نہیں بولا، رضا نے رب کا جو قرآن کہتا ہے وہی بولا ہے. میرے مصطفیٰ اور ہمارے حبیب نے جو بولا وہی بولا ہے. کیسے؟ میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے، اس کو جو بولو، اس کو جو اتقا ہے، بولو اس کو جو اتقا ہے. میں اگلی آیات بھی میں نے اگر سے پڑھی ہے، ترجمہ میں نہیں کرتا، ٹائم ادھر بہت لگ جائے گا، ٹائم ادھر ہی سارا جو لگ جائے گا اور آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں رہ جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ مولا کس کو؟ فرمایا اتقا کو۔ کس کو؟ جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے کس کو؟ وہ بولو اتقا کو دور رکھا جائے گا۔ مولا یہ تو ہو گیا، اب اتقا ہے کون؟ اتقا ہے کون؟ کون ہے اتقا؟ میں اگر آج چاہتا، یہ بھی بہت کم کتابیں جو وہ نکال کے پھر تھوڑی کی میں قرآن کی جو میری لائبریری میں موجود ہیں 100 تفسیروں کا حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ میں 100 تفسیریں دکھا سکتا ہوں، لیکن ابھی ایک تفسیر کا حوالہ، اور حوالہ بہت بڑا ہے۔ میدان تفسیر کے کمانڈر جن کو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، تفسیر کبیر کی جلد 11 ہے، اور 11 نمبر جلد کا صفحہ میرے پاس 191 ہے۔ اس پر امام فخر الدین رازی نے فیصلہ کر دیا، رب نے قرآن میں فرمایا جہنم سے دور رکھا جائے گا کس کو؟ اتقا کو۔ کس کو؟ اتقا کو۔ اللہ کے بندو پنڈی تک تو آواز جائے، بولو کس کو؟ اتقا کو۔ مولا اتقا کون ہے؟ رازی نے کہا یہ صرف میرا اکیلا میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کہا سلف سے لے کے خلف تک، متقدمین سے لے کر متاخرین تک 15 صدیوں میں امت مسلمہ کے تمام مفسرین نے لکھا کیا؟ اجمع المفسرون منا على ان المراد منه ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ کیا کہ یہاں اتقا جسے رب نے کہا کوئی بھی اور نہیں ہے، صرف صدیق اکبر ہے۔ کون ہے بولو؟ صرف صدیق اکبر ہے۔ اب جلدی سے میں پڑھوں گا۔ یہاں کہا ابو بکر اتقا، پھر رب نے سورہ حجرات میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے دربار میں سب تو اونچا، سب تو اعلیٰ، سب سے افضل وہ ہے جو اتقا ہے۔ او بولو، فرمایا ابو بکر اتقا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اتقا ہے وہی رب کے دربار میں افضل ہے۔ نبی سنو، اب میں تمہیں لے جاؤں پھر ادھر۔ آلہ نے کہا نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر۔ کون؟ قرآن نے کہا ابو بکر اتقا، ابو بکر، اور پھر قرآن نے خود ہی کہا سب تو اچھا او مڑ جیڑا، بولو مڑ جیڑا، سب سے افضل وہ جو، وہ بولو سب سے افضل وہ جو، اور سنیہ بولو سب سے افضل وہ جو۔ اب میں تمہیں لے جاؤں ذرا منطق میں۔ یہ طالب علم بیٹھے میں ہوا میں بات نہیں، میں اس وقت بھی 16 سبق پابندی سے انگریزی والے نکال کے 16 سبق ان کو روزانہ پڑھاتا ہوں، اور اس میں منطق کا بھی سبق ہے، اور وہ پریکٹیکلی پڑھاتا ہوں۔ اب سنو، لے جاؤں تمہیں حجت کی باس میں، قیاس کی باس میں، استقراء کی باس میں ہے، اور اس کے بعد تمثیل کی باس میں۔ قرآن کہتا ہے سنو اتقا ابو بکر ہے، اتقا ابو بکر ہے، اور سب سے افضل اللہ کے ہاں وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب ہمارا سنو صغرا اور کبرا، اور پھر حد اوسط گرا کے نتیجہ یہ ہے ان ابا بکر اتقى الناس بعد الانبیاء، بے شک ابو بکر نبیوں کے بعد لوگوں میں اتقا ہے، بے شک ابو بکر نبیوں کے بعد لوگوں میں سے اتقا ہے، اتقا ہے، بولو بے شک ابو بکر نبیوں کے بعد لوگوں میں سے اتقا ہے۔ یہ ہے صغرا۔ کبرا کیا ہے؟ والاتقا هو الاکرم عند اللہ، اور جو اتقا ہے وہ اللہ کے دربار میں سب تو اونچا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَبُو بَكْرٍ أَتْقَى النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، ابو بکر نبیوں کے بعد لوگوں میں سے اتقا ہے۔ اب یہاں طاہر القادری کا بھی علمی جنازہ نکالتا جاؤں،
قرآن کہتا ہے ابو بکر اتقا ہے، اور قرآن 11ویں پارے میں کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ خوف نہ غم ہوگا۔ کون اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ ابو بکر صرف تقوی والا نہیں ہے، اتقا ہے، اتقا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس آیات کو بھی لاؤ، یہ آیت بھی لاؤ۔ اب ہمارا صغرا کبرا سنو، ان ابا بکر اتقى الناس بعد الانبیاء، ابو بکر نبیوں کے بعد لوگوں میں اتقا ہے، سب سے بڑا تقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ والاتقى هو افضل الانبیاء، والاتقى هو افضل الاولیاء بعد الانبیاء۔ اور جو اتقا ہے، اور جو اتقا ہے وہ نبیوں کے بعد ولیوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر سنو، ان ابا بکر اتقى الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ابو بکر لوگوں میں اتقا سب سے اوپر ہے تقوی میں۔ آگے والاتقى ہوا افضل الاولیاء بعد الانبیاء، والاتقى ہوا سید الاولیاء بعد الانبیاء۔ اور جو اتقا ہے وہ نبیوں کے بعد ولیوں میں افضل اور ولیوں کا سردار ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَبُو بَكْرٍ هُوَ سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَفْضَلُ الْأَوْلِيَاءِ۔ ابو بکر وہ ولیوں میں افضل بھی ہے اور ولیوں کا سردار بھی ہے، ولیوں میں سے افضل بھی ہے اور ولیوں کا سردار بھی ہے۔ یہ میں علمی بحث کر رہا ہوں، کسی علم کے ماحول میں جا کے سے سننا اور تسلح کر کے سننا، پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ قرآن ہو یا سنت، حدیث ہو یا علوم عقلیہ و نقلیہ، 15 صدیاں اس کے ساتھ کھڑی ہیں جو بریلی میں امام احمد رضا نے بولا ہے۔ اب آ جائیے پھر آلاس کے لفظ سنیے۔ آلاس کیا فرماتے ہیں؟ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ کس میں افضل ہے؟ کہ بزرگی میں، عظمت میں، عزت میں، وجاہت میں، قبول میں، کرامت میں، قرب میں، ولایت میں۔ ہو سکتا ہے کل صبح کو میاں طاہر کہے یا اس کے کوئی آگے دریوزہ گر کہے کہ یہ تو تم نے امام رضا کی بات کی ہے، کوئی اور حوالہ دو۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، ایک ہاتھ میں ہے اصول الدین، ایک ہاتھ میں ہے غنیت الطالبین۔ یہ دونوں کتابیں ہیں اس ہستی کی جو ولیوں کے سردار ہیں، جنہیں دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ یہ غوث اعظم قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ ہے حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم۔ یہ کتاب بھی آپ کی، یہ بھی آپ کی، یہ اصول الدین، یہ الغنیہ، یہ غنیت الطالبین، دونوں چھپ کے آئی ہے ترکی سے، استنبول سے۔ ہم نے نہیں چھاپی، غوث پاک کے بچوں نے خود چھاپی ہے، خریدی ہم نے ہے، غوث پاک کی اولاد نے چھاپی، غوث اعظم نے، جو ولیوں کے سردار۔ بلکہ میں آگے بڑھنے سے پہلے یوں کہوں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے کہا تھا، کون ہے غوث اعظم؟ آپ نے فرمایا تھا ولایت کا کارخانہ مدینے کے تاجدار نے غوث جلی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جس سے چاہے ولی بنا دے، جس سے چاہے ولایت واپس لے لے، جس سے چاہے ولی بنا دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ یہ وہ امام ربانی نے کہا،
غوث جلی کے بارے میں، وہ غوث جلی کیا لکھتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی کہہ دوں، ابھی 2-3 سال یا 4 سال پہلے میاں طاہر نے اپنا علادہ سے بورڈ بنوایا، نظام المدارس بورڈ نام رکھا۔ اس کا جب پہلا جلسہ کیا، اس جلسے میں جو تقریر کی کینیڈا سے بیٹھ کر، کہتا ہے میں کیٹیگوریکلی کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کیا کہنے لگے ہو، بولو ذرا۔ کہتا ہے ہم اپنے مدرسوں میں، ہمارے بورڈ کے نیچے جو مدرسے چلیں گے، ان مدرسوں میں ہم غنیت الطالبین سبق میں پڑھائیں گے، یہ سبق میں پڑھائیں گے۔ میں نے کہا سبق میں جب پڑھاؤ گے نا تو تمہاری صرف جلی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ سنو، تمہاری صرف جلی کسی ایران کے دعا خانے کی نظر ہو جائے گی۔ یہ ہے غوث جلی، غوث جلی۔ وہ کاکے، وہ فکری نابالغ جو میری پچھلی تقریر یہاں ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کیوں نام لیا ہمارے فلاں کا، میں لے رہا ہوں۔ اور اگر جرت ہے تو طاہر القادری کے 50 سالہ سسٹم کا پیدا کیا ہوا ایک بندہ میرے سامنے لے آؤ، جو اس نے پیدا کیا ہے۔ ایک بندہ لا، only one scholar of منہاج and فرقہ منہاجیہ ضالہ مضلہ، ایک سکالر لاؤ۔ 50 سالوں میں جو تم نے پیدا کیے، میرے سامنے بیٹھ کر فارسی پر بات کریں، عربی پر بات کریں، عربی پر بات کریں۔ تو بہرحال میں ادھر دیکھو، کتاب دکھا رہا ہوں اور بات ختم کروں، وقت بہت ہو چکا۔ توجہ ادھر کیجئے، کون ہے نبی و رسولوں کے بعد علل اطلاق پہلے نمبر والا؟ علل اطلاق کا میں لفظ بول رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ خلافت ظاہری میں، باطنی میں، امارت میں، سلطنت میں، حکومت میں، ریاست میں، سیاست میں، قطبیت میں، غوثیت میں، روحانیت میں اور ولایت کبریٰ میں اور امامت کبریٰ میں کون ہے پہلے نمبر والا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اب آؤ سینہ تھام کے، دل تھام کے سنو۔ غوث جلی فرماتے ہیں غنیہ میں بھی ہے اور اصول الدین میں بھی ہے۔ میرے آقا و مولا سلطان الکل، غوث الکل، آقا کل، مولا کل، مستر کل، ماوا کل، ملجر کل، تاجدار کل، تاجدار کل، سرور کل، سردار کل، غوث اعظم۔ آپ فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، نہیں سمجھے؟ فرما سنی ہوگا تو یہ عقیدہ ہوگا۔ کہا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأُمَمِ أَجْمَعِينَ۔ جلدی سے عبارت پڑھوں، وَأَفْضَلُهُمُ الْقَرْنُ الَّذِي شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَدَوْا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَفْضَلُ الْقَرْنِ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَّةِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ وَأفْضَلُهُمُ الْأَرْبَعِينَ أهْلُ دَارِ الْخَيْزُرَانِ وَأفْضَلُهُمُ الْعَشَرَةُ وَأفْضَلُ هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة الأخيار۔ غوث پاک نے لفظوں کا ترجمہ کروں تو فرما دیا نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ امتوں میں حضور کی امت اعلیٰ، امت میں صحابہ اعلیٰ، صحابہ نے پھر کہا حدیبیہ میں جنہوں نے بیعت کی وہ اعلیٰ، پھر احد والے اعلیٰ، پھر بدر والے اعلیٰ، پھر جن 40 نے پہلے کلمہ پڑھا وہ اعلیٰ، پھر جن 10 کو جنت کی اکٹھے خوشخبری عطا فرمائی وہ اعلیٰ، پھر خلفائے راشدین اعلیٰ، پھر ان میں سے 4 اعلیٰ، 4 اعلیٰ۔ آگے
وہ سے بات فرماتے ہیں کہ سن لو وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی بولے طاہر القادری، کوئی اس کا لونڈا نہ پاڑا. ہم اگر وہ سے چلی کے ہائیڈروجن بم کے ساتھ الٹا نہ کر دیں تو پھر کہیے گا یہ ہے غوث پاک، یہ ہے سنی، یہ ہے قادری، یہ ہے ہمارا عقیدہ. فرمایا بھولنا مت نبی و رسولوں کے بعد مطلقاً پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر کا ہے، پھر کہا اس کے بعد عمر ہے، پھر فرمایا عثمان ہے، پھر کہا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ابھی اس پر آگے مزید باتیں لیکن ادھر ہی چھوڑ کے حوالے جلدی سے دے دوں وگرنہ رہ جائیں گے. یہ اگلا ایک اور حوالہ ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم، یہ ہے داتا گنجبا. داتا والو بولو سبحان اللہ. آج داتا کے دربار پہ بیٹھا اگر کوئی بگوڑا ہے یا بگوتر، دتورا ہے یا کوئی غدار، عیار ہے یا مکار، یہ ہے کشف المحجوب. محسن نقوی کا شام غریمہ کا دھواں تمہیں برباد کر گیا. اور سنا پلٹا اور آج میرے رضا کے دامن میں پناہ لے لو، آج پناہ لے لو. عقیدہ حق کل بھی سنی کا تھا، آج بھی سنی کا ہے. اور اگر تمہیں اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، یہ تو سید آل نبی ہے، اولاد علی ہے، زہرا کے نور نظر ہے، حسنین کے لاڈلے اور پیارے ہیں، آل پیغمبر ہیں، یہ سید اور سادات ہیں، سیدوں کے سردار ہیں. انہوں نے 10 صدیوں پہلے کہا کہ نہ میاں طاہر کو دیکھنا، نہ کراچی کے کسی بڈھے کو دیکھنا، نہ لاہور کے کسی بدماش کو دیکھنا، نہ پنڈی کے کسی عیاش کو دیکھنا. خبردار خبردار. ہاں یہ سن لو، وہ جنہیں ابھی بھی یہ ہے کہ شاید وہ ٹیرے نے توبہ کر لی ہے. ابھی ریاض شاہ 2 دن پہلے پھر بھونکا ہے، ابھی تازہ صحابہ کو. اور وہ ریاض شاہ 4 دن پہلے حسین الدین شاہ کے پاس بیٹھا تھا جامع رافسیہ میں. اور جامع رافسیہ وہ اڈا ہے جس اڈے میں پچھلے 50 سالوں سے رافسی پڑھ رہے ہیں، جو رافسیوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے. ہمارا یہ درد ہے کہ ہمارے سامنے سنی مسلک کو کچلا جائے. کیا کریں گے اس زندگی کو، کیا کریں گے اس جان کو؟ خدا کی قسم کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے تو جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. داتا صاحب نے کیا کہا؟ سنو سنو، تمہیں نہیں آتا تو آؤ ہم تجھے پڑھائے گا. اور صرف پڑھائے گا نہیں، یہ بھی بتائے گا کہ بمصطفیٰ بیرساں، بمصطفیٰ کی باپ فتح کیوں پڑھا اور بیرساں کی باپ ہم نے کسرہ کیوں پڑھا. ہم تجھے فارسی بتائے گا. ادھر آ ستمگر، ادھر آ ہنر آزمائے، ادھر آ دلیل کی زبان سے ہنر آزمائے. تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ہے تو ویسے بڑا لمبا سبق ہے، مختصر 2 لفظ سناؤں. داتا صاحب نے پتہ کیا بولا؟ داتا صاحب کے وہی لفظ ہے، بالکل وہی لفظ ہے جو غوث پاک کے ادھر ہے. فرمایا اللہ کے نبیوں رسولوں کے بعد مطلقاً، بغیر کسی جو وہ تعویل کے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی حد بندی کے، مطلقاً داتا صاحب فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام واسبات انبیاء خیر الانام، خلیفہ پیغمبرو، امام و سید اہل تجریدو، شاہن شاہ ارباب تفریدو، از آفات انسانی بہید، امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق. فرما نبی و رسولوں کے بعد کون ہے؟ کہا حضور
شیخ الاسلام صدیق اکبر ہیں۔ یہ ایک اور کتاب دکھا دوں، بالکل واضح اعلان ہے، یہ کتابیں خریدنا بھی بڑا اوکھا ہے میرے عزیزو، مہنگائی کے زمانے میں لوگ روٹی ٹکر نہیں پورا کر سکتے ہیں، اور یہ کتابیں خریدنا، یہ بیروت سے 2 جلدوں میں الیواقیت والجواہر ہے، صدیوں پرانا اہل سنت کا دفتر۔ اب ادھر میاں طاہر کو لے لو اور ادھر اس کو لے لو۔ میاں طاہر کہتا ہے صدیق تو صرف سیاسی تھے اور ولایت، روحانیت اور امامت وہ مولا علی کے پاس تھی۔ میں نے کہا ہے چپ کر، بس کر، ادھر آ۔ کیا کہتے ہیں امام شعرانی؟ فرماتے سنو، ان افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر، نبیوں رسولوں کے بعد، میں لفظ بولوں تو پھر تم بھی جڑے بڑھ کے بولنا، نبیوں رسولوں کے بعد ولیوں کی کائنات میں، ولیوں کی کائنات میں سب تو اونچا صدیق اکبر کے۔ میں شروع سے میرا دل کر رہا ہے ابھی پھر وہ نعرہ لگاؤں، قاضی مظفر اقبال صاحب کہا کرتے تھے یہ لگایا کرو، سارے بولو گے، میں نے بھی کل اپنے خطبہ جمعہ میں لگوایا مدرسہ میں، لگاؤ گے نعرہ صدیقی، ایسے کر کے بولو، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ دیکھو میاں طاہر کیسے تیرا علمی جنازہ نکل رہا ہے، دھوم دھام سے نکل رہا ہے، دھوم دھام کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ۔ اور کسی کاکے میں جرت ہے تو وہ ہمت تو کرے، ہمت تو کرے، وہ ظاہر تو سامنے تو آؤ۔ چلو اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں الفتوحات المکیہ، اور اب میں منہ کروں گا ادھر گھوڑلے کو، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھا جا نہیں بولن دی، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ بہو سونا، پر سڈے مدنی تو تھلے او تھلے ہیں۔ او گھوڑلے والو یہ دھیان کرو، بابا میرے علی کی کتابیں مت چاٹو۔ ایران کے کہنے پر برطانیہ کے راستے سے ایران کی ایڈ اور اس کے نشے میں دھند ہو کے پیر مہر علی شاہ کی کتابوں کو مت کاٹو، مت کاٹو، مت کاٹو۔ کتابوں سے کاٹو گے، سینوں سے کون کاٹے گا؟ تم وہاں جو تم چھاپتے ہو کاٹ دو گے، ہم نے جو زمانہ پہلے کی خرید کے رکھی ہے ہم وہ اپنا آپ بیچ کے چھاپ دیں گے۔ اب میرا رخ ہے پنڈی کی طرف، وہ جو کہتے ہیں ہمیں بریلی والے اعلیٰ حضرت اچھے نہیں لگتے، تو میں کہتا ہوں گھوڑلے والے اعلیٰ حضرت کی مان لو، گھوڑلے والے اعلیٰ حضرت کی مان لو۔ ویسے تو گھوڑلے والے اعلیٰ حضرت کا فتاوی مہریہ بھی لایا ہوں، یہ بھی دکھاؤں گا، لیکن بعد میں پہلے یہ دیکھو الفتوحات المکیہ یہ کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے گولڈہ شریف میں ساری زندگی اس کتاب کا درس دیا ہے، اس کتاب کا درس دیا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کی، حضرت محی الدین ابن عربی کیا کہتے ہیں کہ صدیق پاک صرف ظاہری خلافت میں خلیفہ تھے یا باطنی میں بھی تھے؟ فرماتے ہیں وہ یہ جلد اس کی 3 ہے، صفحہ اس کا 11 ہے اور باب 73واں ہے۔ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ظَاهِرَ الْحُكْمِ وَيَحُوزُ الْخِلَافَةَ الظَّاهِرَةَ كَمَا حَازَ الْخِلَافَةَ الْبَاطِنَةَ مِنْ جِهَةِ الْمَقَامِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَمُعَاوِيَةَ۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں سنو، کچھ وہ ہوئے اس امت میں امام جنہیں صرف ظاہری خلافت ملی، کچھ وہ ہوئے جنہیں صرف باطنی ملی۔ ابو بکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ علی کون ہے؟ حسن کون ہے؟ اور یہ وہ ہیں
جنہیں اللہ نے ظاہری خلافت بھی دی تھی اور باطنی بھی عطا فرمائی تھی۔ کیا مطلب؟ انہیں سلطنت پر اور اسلامی مملوکات پر حکمرانی بھی دی تھی اور انہیں ولیوں کی دنیا کا بادشاہ بھی بنایا تھا۔ ابو بکر جیسے امت مسلمہ کے سلطنت کے لیڈر تھے، اسی طرح نبیوں کے بعد حضرت صدیق، حضور کے بعد نبیوں رسولوں کے بعد ولیوں کے بھی سردار تھے۔ یہی بات پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے، یہی بات حضرت اپنا ملا علی قاری نے لکھی ہے۔ اب میں رضا کا حوالہ بھی یہاں پھر دے دوں۔ میرا رضا ہے، یہ کتاب ہم نے بچوں کو سبق میں پڑھانی ہے، انشاءاللہ بھی پڑھائی نہیں ہے، پڑھانی ہے۔ تو یہ المعتقد المنتقد ہے، علامہ فضل رسول علیہ رحمہ کی، اور اس پر اعلیٰ اس کا حاشیہ ہے المعتمد المستند۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کون ہے ولیوں کا سردار؟ فرمایا سنو بیان عقائد السنہ بأن افضل الاولیاء المحمدیین ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ ولیاں دا آقا و مولا ابو بکر، ولیاں دا آقا و مولا ابو بکر، ولیاں دا آقا و مولا ابو بکر، بولو ولیاں دا آقا و مولا ابو بکر، بولو ولیاں دا آقا و مولا ابو بکر، بولو ولیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، ولیوں کا تاجدار، سارے ولیوں کا امام۔ بلکہ مجھے میرے ذوق کی بات کہنے تو ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں۔ ابھی اگر نماز کا وقت ہو جائے نا ابھی، تو آپ کے امام صاحب نماز پڑھیں، میں پتہ کیا کہوں گا؟ میں نیت چا کرندہ اس نماز دی، مڑ 4 رکعتہ نماز تے نماز مڑ عشاء دی تے مڑ پچھائیں اس امام دے، مڑ پچھائیں اس امام دے، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا مثال، بلا تعلق، بلا نسبت، بلا جوڑ۔ یہ ادھر کی بات ادھر چھوڑو، آؤ تمہیں لے چلوں طیبہ نگر میں، شیر صفات نگر میں۔ مسجد نبوی تھی، مصلی حضور کا تھا، مصلی پر ابو بکر تھا۔ مقتدی جب آگے کھڑے ہوتے تھے نا، ان میں علی بھی آتے تھے، آگے گویا کہتے ہوں گے ربا عبادت تیری ہے، نماز تیری ہے، پر پیچھے سے امام کے ہے۔ اس لیے ہمارا ہر جگہ اعلان ہے، اور یہاں بھی کہہ دوں، میں علی مولا کو بھی امام مانتا ہوں، حسن کو بھی امام مانتا ہوں، حسین، زین، سجاد اور باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد المہدی، غوث جلی، ہند الولی، داتا ولی، مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو امام مانتا ہوں۔ پر خدا کی قسم ان سب سے بڑا جو جس کو میں امام مانتا ہوں نا، وہ ہے صدیق اکبر۔ اب میں اگر تم سے کہوں ایک نعرہ تو سب لگا دیں گے کھلے دل کے ساتھ؟ تم نے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر، میں کہوں گا، کہوں بعد از انبیاء افضل البشر، نبیوں تو بعد مڑ پہلا نمبر، نبیوں تو بعد مڑ سارے ولیاں دا سرور، نبیوں تو بعد مڑ سارے ولیاں دا تاجور۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور کتاب ہے المختلف والمختلف، فرمان ہے علی کا۔ کس کا فرمان ہے؟ مولا، بولو مولا، مولا علی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی قال علی بن ابی طالب لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے آگے بڑھائے گا نا، ان پہ تقدیم اور مجھے ان سے افضل کہے گا، فرمایا علی اس کو 80 کوڑے مارے گا، 80 کوڑے مارے گا علی، 80 کوڑے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، ہاں یہ ذہن میں رکھنا، جتنے بھی ہیں سارے ذہن میں رکھنا۔ یہ اور آگے یہ ولیوں کا عقیدہ ہے، میں داتا، بلکہ ہاں یہ جو تیل قادری نے اس میں لکھا نا، اب ٹائم نہیں وگرنہ میں یہ سب کتابیں ابھی بھی سنا نہیں سکا، وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ الاعتقاد ہے، عقیدہ اہل سنت کی صدیوں پرانی کتاب۔ میں اس سے مولا علی کے پوترے حسن کے بیٹے حسن کا فرمان تجھے سناتا۔
تیل قادری نے جو آج پنکچر لگانے کی کوشش کی ہے نا، علی کے پوترے نے 15 صدیوں پہلے اس کو رد کر دیا ہے۔ علی کے پوترے نے، علی مولا کے پوترے حسن کے بیٹے نے کہا، انہوں نے کہا خبردار کوئی یہ بات کرے کہ حضور کے بعد نمبر میرے دادا علی کا تھا، کہا خبردار ایسی بات مت کرنا، حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد کا پہلا نمبر، سرکار کے بعد پہلا نمبر، نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر، کہا وہ صرف صدیق اکبر کا ہے۔